کتاب الایمان، اس سے پہلے باب بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا. اب یہاں سے کتاب الایمان کا ذکر کیا. وہ اس لیے کہ بدل وحی جو ہے یہ باعتبار منبع کے ہے، تو ترتیب اس طرح ہے کہ وحی کو مقدم اس لیے کیا کہ وحی جو ہے وہ منبع الخیرات ہے، ایمان اور ایمانیات کا سر چشمہ ہے. اس لیے پہلے وحی اور بدایت وحی کا ذکر کیا، کیونکہ عقیدہ ہو اعمال ہوں وہ معتبر ہیں جو وحی الہی کے مطابق ہوں. جو وحی الہی کے خلاف ہیں تو نہ وہ ایمان معتبر ہے نہ ایمانیات معتبر ہیں. بہرحال وحی جو ہے وہ منبع الخیرات ہے، اس لیے پہلے ذکر اسی کو کیا. اس کے بعد اب یہاں سے ایمان کو ذکر کیا نمبر 2 پہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی طرف جو وحی آئی ہے تو اس وحی کے اوپر نبی کو ایمان تھا، اور وحی کے مطابق جو زندگی گزاری جاتی ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو پورے دین میں بنیاد چونکہ ایمان ہے تو وحی کے بعد ایمان کو رکھا. اب یہاں سے کتاب الایمان شروع ہو رہا ہے. کتاب کا لفظ یہاں اس لیے آیا کہ کتاب کا لفظ بمنزل جنس کے ہوتا ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جنس کے نیچے انواع ہوتے ہیں اور نوع کے نیچے اصناف ہوتے ہیں، اس طرح آپ سمجھ لیں کہ معنی کتاب کے نیچے ابواب ہیں، پھر ابواب کے نیچے فصول ہوتے ہیں. تو کتاب بمنزل جنس کے ہے، جس کے نیچے کئی نوعیت کے ابواب ہوتے ہیں. اس لیے کتاب کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت جنس کی ہے. اس کے بعد پھر ہر کتاب کے باب ہوتے ہیں، کسی کتاب کا 1 باب ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 جو بھی ہیں. تو بہرحال یہاں لفظ کتاب کا لایا. اس کے بعد الایمان ہے. ایمان کا جو یہ لفظ ہے یہ لفظ اصل میں ایمان ہے، پھر وہ قانون سے حمزہ یا کے ساتھ تبدیل ہو گیا تو یہ بن گیا ایمان. تو یہ اس کی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کی شرعی معنی ہے. لغوی معنی اس کی تو ہے التصدیق، کہ بھئی ایمان کے معنی کسی کو سچا کرنا. تو کوئی اگر کسی پر ایمان لاتا ہے، نبی کے اوپر ایمان لاتا ہے یا نبی کے باتوں پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو یا ان کی باتوں کو تکذیب سے امن دیتا ہے. تکذیب سے امن دیتا ہے، کیونکہ ایمان ماخوذ ہے امن سے. تو ایمان کے اصل معنی تو ہے امن دینا، اور پھر اس کی معنی تصدیق بھی کی جاتی ہے. تو جو کسی کی تصدیق کرتا ہے تو گویا تصدیق کر کے اس کو یا ان کی باتوں کو یعنی تکذیب سے کیا دیتا ہے؟ امن دیتا ہے. اس لیے ایمان کو ایمان کہا گیا. اس کے بعد اصطلاحی تعریف تو صرف اتنی موٹی سی ہے کہ التصدیق بما جاء به النبی علیہ الصلاۃ والسلام اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا. نبی نے جو معلومات لائی ہے، پھر اجمالی ہے تو اس پر اجمالی ایمان، تفصیلی ہے تو اس پر تفصیلی ایمان. التصدیق بما علم مجیء الرسول به صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا لانا جو ہے جس چیز کو لایا اللہ کے نبی نے اس کو سچا کرنا. پھر اجمالی بات ہے تو اجمالاً سچا کرنا، تفصیلی بات ہے تو تفصیلاً سچا کرنا. بہرحال پہلے تو میں نے یہ عرض کیا کہ لفظ ایمان امن سے ماخوذ ہے، مناسبت بھی عرض کر لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصدیق کے لغوی ایمان کے لغوی معنی تصدیق ہے، شرعی معنی بھی آ گئی. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایمان میں کچھ مذاہب ہیں، یہ مسئلہ آپ بالتفصیل شرح العقائد میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان پر کئی بحث ہوتے ہیں. مثلا پہلا بحث یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. پھر یہ بحث یہ ہوتا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کیا ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور پھر اس طریقے سے کوئی آدمی انا مومن حقاً انشاءاللہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں.
یہ بالتفصیل تینوں باتیں شرع العقائد میں بالتفصیل پڑھی ہیں. میں تھوڑا اس وقت اشارہ ہی دے رہا ہوں، انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا. تو ایمان کے حقیقت کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ اختلاف ہے. ایک مسلک ہے خوارج کا، وہ کہتے ہیں ایمان مرکب اشیاء ثلاثہ سے ہے، التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. کہ بھئی ایمان مرکب اشیاء ثلاثہ سے ہے کہ ایک ان میں تصدیق ہے، اور دوسرا یہ کہ زبان کے ساتھ اقرار ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ عمل بالارکان ہے. تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جب ایمان مرکب ہے اور اجزاء ثلاثہ کی ضرورت ہے، اب تینوں ہوں گے تو ایمان ہے، ان میں سے کوئی ایک منتفی ہے تو ایمان منتفی ہو جائے گا. تو ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عمل نہیں کیے اور عمل کو ترک کیا، یا مامورات منہیات کا خیال نہیں کیا، مامورات کی تعمیل نہیں کی، منہیات سے رکا نہیں، معاصی کیے، طاعات نہ کیے، ایسا آدمی بقول ان کے کہ وہ خارج من الایمان ہے، کہ بس وہ ایمان سے نکل گیا. کیونکہ جز جب منتفی ہے تو کل منتفی ہے. دنیا میں بھی اس طرح ہے، آخرت میں بھی اس طرح ہے. ایک دوسرا مسلک ہے معتزلہ کا. آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی ایمان مرکب ہے اور اشیاء ثلاثہ ہیں، تصدیق ہے، اقرار ہے، عمل ہے، اور ان کے ہاں بعمل ایمان کا جز ہے. اب جب جز منتفی ہے تو کل منتفی ہے. لہٰذا اتنا تھوڑا فرق ہے خوارج معتزلہ کا، کہ خوارج کہتے ہیں عمل نہیں ہے تو نہ دنیا میں ایمان ہے نہ آخرت میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل نہیں ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت میں ایمان ختم ہے، ایسا بندہ مخلد فی النار ہے، اس کو ابدی جہنم ہے. باقی دنیا میں وہ منزلے کے قائل ہیں. المنزلۃ بین المنزلتین، معنی اگر کسی آدمی نے ترک اعمال کیا تو پھر ایسا آدمی نہ کہ مومن نہ کہ کافر، لیس بمومن ولا بکافر بل هو فی منزلۃ بین المنزلتین. تو اس بات کے قائل ہیں معتزلہ. تو پہلا مسلک خوارج کا، دوسرا آ گیا معتزلہ کا، اور تیسرا مسلک اس میں ہے مرجئہ کا. مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت التصدیق والاقرار، بس دو چیزیں ہیں. ایمان مرکب دو چیزوں سے، ایک یہ کہ تصدیق ہو، اور دوسری بات یہ کہ زبان کے ساتھ اقرار ہو. اقرار کے بعد کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی عبادت کے کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی معاصی سے بچنے کی ضرورت ہے. بلکہ ان کے ہاں مشہور بات ہے کہ لا یضر المعصیۃ مع الایمان کما لا تنفع الطاعۃ مع الکفر. جیسے کافرانہ زندگی میں طاعت مفید نہیں، اس طرح ایمانی زندگی